بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے کے اندر ایک بادشاہ گزرا ہے ترکی کا، اس کا نام تھا سلطان مراد۔ تو اس کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ بھیس بدل کر اپنی رعایا کے بارے میں جا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس طرح ان کی خبر گیری کرتا تھا، حالات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا تھا اور بھیس بدل کے یہ کام کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس نے اپنے گارڈ سے کہا کہ چلو بھائی آج چلنا ہے۔ اس نے بھیس بدلا، گارڈ کو اپنے ساتھ لیا، راستے سے وہ گزر رہا تھا تو ایک جگہ پر اس نے دیکھا ایک آدمی راستے میں گرا پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے قریب گیا، اس کو ہلا جلا کے دیکھا، اس کو آواز دی، لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہا تھا۔ اس نے سمجھا شاید سویا ہوا ہے، اس کو اٹھانے کی کوشش کی یا بے ہوش ہے، تو دیکھا کہ وہ آدمی تو مرا ہوا تھا۔ جب اس کی نفس کو چیک کیا، اس کے دل کو چیک کیا تو پتہ چلا اس کی تو روح پرواز کر چکی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ کثیر تعداد میں لوگ آ رہے جا رہے تھے، اور گزرگاہ ہی ظاہر ہے، کثیر تعداد میں لوگ آ جا رہے تھے، لیکن کوئی بھی نہ اس کے قریب آتا، نہ اس کو ہاتھ لگاتا، نہ اس کو اٹھاتا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی اور سب لوگ جب جمع ہو گئے تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی یہ آدمی کون ہے، اس کا گھر کہاں پر ہے، اس کو تم اٹھاتے کیوں نہیں ہو، تمہیں پتہ ہے یہ انتقال کر چکا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں سب کو پتہ ہے کہ یہ مر چکا ہے، لیکن یہ بہت گناہگار انسان تھا، بہت برا آدمی تھا، کوئی بھی اس کی ڈیڈ باڈی کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی اس کو نہیں اٹھائے گا کیونکہ بہت گناہگار انسان تھا۔ تو بادشاہ نے بڑے غصے سے کہا تو کیا امت محمدیہ سے خارج ہو گیا ہے؟ اگر بڑا گناہگار بھی ہے تو امت محمدیہ کے اندر تو شامل ہے یا نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بالکل امت محمدیہ کے اندر شامل اور داخل ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اللہ کے بندو اس کو اٹھاؤ اور اٹھا کر جو ہے اس کے گھر تک پہنچاؤ۔ تو پھر سب لوگوں نے مل کر اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس کو اس کے گھر تک پہنچایا۔ اس کی بیوی سامنے آئی بادشاہ کے اور آ کر کہنے لگی کہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کا سچا ولی تھا، اور زار و قطار وہ رو رہی تھی اور یہ کلمات بولے جا رہی تھی۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ اللہ کی بندی، کوئی اس کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تو کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا ولی تھا، کس بنیاد پہ یہ بات کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرے شوہر کی یہ عادت تھی کہ وہ گھر سے پیسے لیتا تھا اور شراب خانے میں چلا جاتا اور وہاں سے شراب خریدتا، اور اس کے بعد شراب لا کر اس کو پیتا نہیں تھا، نہ شراب خانے میں پیتا نہ گھر میں لا کر پیتا، بلکہ جو شراب خرید کر لے کر آیا ہوتا تھا اس کو گڑھے میں ضائع کر دیا کرتا تھا، گرا دیتا تھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ میں نے بہت سارے مسلمانوں کے بوجھ کو، گناہوں کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ میں نے کم کر دیا الحمدللہ، کہ اب بہت سارے مسلمان اس شراب کو پی نہ سکے، یہ شراب ضائع ہو گئی، اور اس طرح میرے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مسلمانوں کو شراب پینے کے گناہ سے بچا لیا، کم از کم یہ شراب جو میں نے گرائی ہے یہ ان کے پیٹ میں نہیں گئی۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا۔ اور دوسرا، وہ کسی بری عورت کے پاس جاتا اور جا کر اس کو پیسے دے کر کہا کرتا تھا کہ تجھے تو پیسوں سے غرض ہے نا، اب یہ پیسے لے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اب تیرا دروازہ رات بھر کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے، اس کو بند کر لے، تجھے تیری اجرت مل گئی، تجھے تیرا معاوضہ مل گیا، اب گناہ کی طرف قدم مت بڑھانا اور کسی مسلمان کو گناہگار مت کرنا۔ اور پھر گھر میں آ کر یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے ذریعے سے ایک بری عورت کو اور بہت سارے مسلمانوں کو گناہوں سے بچا لیا اور ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ تو میں اس سے کہا کرتی تھی، اس عورت نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے کہا کرتی تھی کہ یاد رکھ، نہ تیری کوئی نماز جنازہ پڑھے گا، نہ تجھے کوئی غسل دے گا، نہ تیری تجہیز و تکفین کرے گا، نہ کوئی تجھے دفنائے گا، تو ایسے ہی مرا راستے میں گرا ہوا مرا پڑا ہوگا اور کوئی طرح پرسان حال نہ ہوگا۔ تو وہ مسکرا کر یہ بات کہہ دیتا کہ اللہ کی بندی، اللہ تعالیٰ تجھے لمبی زندگی عطا فرمائے، تو دیکھے گی کہ وقت کا بادشاہ سلطان مراد میری انشاءاللہ نماز جنازہ پڑھائے گا، اور وقت کے کبار علماء اور بڑے علماء میرے جنازے میں شریک ہوں گے۔ تو میری سمجھ میں تو خیر یہ بات نہیں آتی تھی، تو بس اس وجہ سے میں جو ہے یہ کہتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا ولی تھا۔ تو
تو سلطان مراد ظاہر بات ہے کہ سلطان کو رونا آ گیا اور سلطان روتے ہوئے کہنے لگا اللہ کی بندی میں ہی سلطان مراد ہوں، میں بادشاہ ہوں، اور اس کا کہا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اب ہم اس کو غسل دیں گے، اس کی تجہیز و تکفین ہم کریں گے، اور اس کی نماز جنازہ ہم پڑھائیں گے، اور اس کے سارے انتظامات ہم کریں گے۔ پھر بادشاہ نے باقاعدہ اعلان کروایا، تو اس کے جنازے کے اندر بڑے بڑے علماء، کبار علماء، مفتیان اعظام سب کے سب تشریف لائے، اور بادشاہ نے اس کی نماز جنازہ الحمدللہ پڑھائی۔ تو کسی کے بھی ظاہری حالات کو دیکھ کر اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ کوئی اگر بری جگہ پہ آتا جاتا ہے، پتہ نہیں کس غرض سے گیا ہے، کہاں پر ہو سکتا ہے وہ اس کی گزرگاہ ہو، یا کوئی اس کا ایسا مسئلہ ہو جس کی وجہ سے اس کا آنا جانا وہاں پر ان بری جگہوں پر ہو رہا ہے، اور ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کر دیتے ہیں، کوئی فتویٰ لگا دیتے ہیں، یا کسی سے سن کر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ایسے رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں جب تک کہ اس کی مکمل طور سے تحقیق نہ ہو جائے۔ تحقیق ہونے کے بعد بھی اپنے بھائی کے لیے اچھے کلمات کہنا چاہیے، اور اپنے بھائی کے اوپر ایسی محنت کریں کہ وہ برائی کی ان چیزوں کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف آ جائے، نہ یہ کہ اس سے نفرت کی جائے۔ گناہ گار سے نفرت نہ ہو بلکہ اس کے گناہ سے نفرت ہو، اور گناہ گار سے بالکل قطع تعلق نہ ہو بلکہ گناہ گار اس سے تعلق بڑھا کر اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں اگر کوئی اس درجے کے اندر بالکل ڈھٹائی کے اندر ہے، تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ جو ہے گناہوں کے اندر ملوث ہے، اور بارہا سمجھانے سے بھی سمجھ میں اس کے نہیں آتا، تو اس سے تھوڑی دوری اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن گناہ گار سے گناہ گار مسلمان ظاہر امت محمدیہ کے اندر داخل و شامل ہے، تو اس درجے میں اس سے نفرت کرنا کہ کوئی اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اور کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں کو ظاہر کر دے تو کوئی ہماری شکل تک دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو۔